مہینے کے بعد اگر ان کی حلال کی کمائی کے مقابلے میں 1000 گنا حرام وہ لے کر گھر نہیں آئے تو وہ سمجھتے تھے یہ مہینہ خسارے کا گزرا ہے، تو وہ دوڑتے تھے حرام کھانے میں، وہ دوڑتے تھے گناہ کرنے کو، وہ دوڑتے تھے غلط کاریاں کرنے کو۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے اس وقت مشائخ بھی موجود تھے، مذہبی۔ اللہ جل مجدہ کا ارشاد پاک ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، لولا ینہاہم، ان لوگوں کو کیوں منع نہیں کرتے، الربانیون، ان لوگوں کے مشائخ، پیران عظام، والاحبار، اور علماء کرام، عن قولہم الاسم، گناہ والی بات کرنے سے، کہنے سے، واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے۔ ان کے مشائخ، ان کے علماء انہیں فحش گوئی، بے حیائی، گناہ اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ یہ اللہ فرما رہا ہے لبئس ما کانوا یصنعون، وہ بہت ہی برا کر رہے ہیں، انہیں نہ روک کر بہت برا کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ آیات بینات تقریباً 6-7 آیات بلکہ اس سے زائد آیات یہود و نصارہ کے حوالہ سے نازل ہوئی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت، ان کی نیچر، ان کی عادات، ان کے اطوار، ان کے کردار اور ان کی سیرت کو بیان فرمایا ہے۔ ان کی جو بے شمار بری عادات، ان میں سے کچھ تو یہ تھی کہ وہ گناہ اور سرکشی میں پیش رہتے تھے، گناہ میں سب سے آگے، سرکشی میں سب سے آگے، نافرمانی میں سب سے آگے۔ اور دوسری بات ان میں یہ تھی وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، وہ حرام کھاتے تھے۔ اور بھی بے شمار باتیں قرآن نے بیان فرمائی پچھلی آیات میں کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، مسلمانوں کی نماز کا مذاق اڑاتے تھے، مسلمانوں کی اذان کا مذاق اڑاتے تھے، دین اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے وہ بھی، اور دوڑ کے جاتے تھے جہاں گناہ کی بات ہو، جہاں نافرمانی کی بات ہو، وہاں وہ سب سے پہلے پہنچتے تھے۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور جو ان کی کمائی ہوتی تھی وہ حلال کی نہیں ہوتی تھی، وہ حرام کی ہوتی تھی۔ حرام کھانے کے دل دادا تھے کہ اگر دن میں انہیں حرام کھانے کو نہیں ملا تو گویا ان کا دن بیکار گیا۔ مہینے کے بعد اگر ان کی حلال کی کمائی کے مقابلے میں 1000 گنا حرام وہ لے کر گھر نہیں آئے تو وہ سمجھتے تھے یہ مہینہ خسارے کا گزرا ہے، تو وہ دوڑتے تھے حرام کھانے میں، وہ دوڑتے تھے گناہ کرنے کو، وہ دوڑتے تھے غلط کاریاں کرنے کو۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے اس وقت مشائخ بھی موجود تھے، مذہبی رہنما بھی موجود تھے، مذہبی قیادت بھی موجود ہوا کرتی تھی، انہوں نے کیوں نہیں روکا انہیں اس برائی سے؟ والاحبار، ان کے بڑے بڑے علماء اس وقت موجود تھے، ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری کیوں پوری نہیں کی؟ یہاں ایک بات عرض کر دوں، صرف و نحو میں ایک نحوی قاعدہ ہے، فارمولہ ہے، کلیہ ہے کہ لولا اگر پاسٹ ٹینس پہ آ جائے، فعل ماضی سے پہلے آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے زجر و توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ، جھڑک۔ اور اگر لولا فعل مضارع پریزنٹ ٹینس پر آ جائے، اس سے پہلے آ جائے تو وہ برانگیخت کرنا، ابھارنا، موٹیویٹ کرنا۔ تو یہاں مضارع پہ آیا ہے تو اللہ فرماتا ہے لولا ینہاہم، انہیں کیوں نہیں روکا، کیوں نہیں منع کیا، الربانیون، مذہبی پیشواؤں نے، والاحبار، اور علماء نے، کس بات سے کیوں نہیں روکا؟ ان قولہم الاسم، وہ علماء کے سامنے گناہ کی باتیں کیا کرتے تھے، وہ اپنے پیروں کے سامنے غلط باتیں کیا کرتے تھے، وہ اپنے مشائخ کے سامنے غلط باتیں کیا کرتے تھے، لیکن ان کے نہ مشائخ کچھ بولتے تھے نہ ان کے علماء انہیں اس بات سے روکتے تھے۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، ایک تو وہ بری باتیں کرتے تھے اور دوسرا وہ حرام کھاتے تھے۔ ان کی بری باتیں کرنے کا بھی علم ان کے مشائخ، ان کے پیروں، ان کے مذہبی پیشواؤں کو ہوتا تھا، اور ان کے حرام کھانے کا علم بھی ان کے پیروں کو اور ان کے علماء کو ہوتا تھا
سب کچھ جاننے کے باوجود وہ انہیں ان برائیوں سے روکتے نہیں تھے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون، ان پیروں نے، ان علماء نے جو یہ حرکت کی ہے یہ بہت برا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اشد آیات فی القرآن، اشد آیات فی القرآن، یہ قرآن کی سب سے سخت ترین آیا مبارکہ ہے، شدید ترین آیا مبارکہ ہے۔ اور امام ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ما فی القرآن اخفف عندی منہا، کہ قرآن میں سب سے زیادہ کسی آیت سے میں ڈرا ہوں تو وہ یہ آیا مبارکہ ہے، کیونکہ یہاں مذہبی لوگوں کو تنبیہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ آپ حضرات نے وہ روایت سنی ہوگی کہ ایک قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمانے کا حکم دیا اور فرشتے کو حکم دیا کہ فلاں قوم پر عذاب جو ہے وہ بھیجا جائے، نازل کیا جائے۔ تو اس فرشتے نے عرض کی الہ العالمین، اس دیہات میں، اس گاؤں میں، اس قریہ میں، اس شہر میں فلاں بزرگ، فلاں متقی، فلاں عبادت گزار، فلاں صالح آدمی بھی رہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا عذاب کا آغاز اس کے گھر سے کیا جائے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہ جانتا تھا کہ غلط کاریاں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود اس نے منع کرنے کی کوشش نہیں کی، لہٰذا عذاب کا آغاز اس کے گھر سے کیا جائے۔ تو حضرات محترم، جو عرض کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ یہ آیا مبارکہ یہود کے مشائخ اور علماء کے لیے نازل ہوئی کہ توریت کی سر عام خلاف ورزی کی جاتی رہی، اللہ کے احکامات کی سر عام خلاف ورزی کی جاتی رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی نافرمانی اور خلاف ورزی کی جاتی رہی، لیکن وہاں کے راہب، وہاں کے علماء، وہاں کی مذہبی قیادت، وہاں کے مذہبی پیشوا وہ خاموش رہے اور اپنے فائدے بٹورتے اور حاصل کرتے رہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تم لوگوں نے بہت برا کیا۔ لیکن آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ قرآن کا مخاطب کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی مذہب ہو، امت مسلمہ کے لیے اس میں ہدایت اور تنبیہ موجود ہوا کرتی ہے۔ اگرچہ یہاں یہودی مراد ہیں، لیکن آپ غور فرمائیں، اگر یہودیوں کے علماء اور مذہبی پیشوا توریت کی تعلیمات کے مطابق رہنمائی نہ کریں تو اللہ انہیں تنبیہ فرماتا ہے۔ تو غور فرمائیں، اس امت کے علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کے وارث اس امت کے علماء ہیں۔ انبیاء وراثت میں درہم اور دنانیر چھوڑ کے نہیں جاتے، دولت اور خزانے چھوڑ کے نہیں جاتے، وہ وراثت علم کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اور جو علم حاصل کرتا ہے دین کا وہ انبیاء کا وارث بن جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگر یہودی علماء اور مشائخ کو تنبیہ فرمائی ہے تو آج ہمیں جو ہے اپنا احتساب اور محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہمارے پیران اعظام کیا کر رہے ہیں، ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں، کیا وہ قرآن کے مطابق ہماری رہنمائی کر رہے ہیں یا نہیں۔ بڑے دکھ سے یہ بات عرض کرنی ہوتی ہے کہ ہمارے محافل میں اس بندے کو اہمیت ملتی ہے جس کے بارے میں ہمارے پیران اعظام اور علماء کو علم ہوتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، جو صالح ہیں، جو نیک ہیں وہ ہیں، ان کی جو ہے اپنے جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہیں، لیکن جو نہیں ہیں ان کے بارے میں آگاہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ ان کی نظر کس پہ ہوتی ہے۔ اگر ملنے والا جو ایسا بندہ ہے جس کی جیب بھاری ہے، کچھ ملنے کی امید ہے، وہ پیر صاحب کی رائٹ سائڈ پہ تشریف فرما ہوگا، وہ اعلیٰ جگہ پہ تشریف فرما ہوگا، اس کو اچھا پروٹوکول دیا جائے گا اور اس کی اچھی خدمت خاطر کی جاتی ہے۔ اور اسی کے پیچھے اگر کوئی مزدور آ جائے جو پسینے سے اٹا پڑا ہوا ہے، شرابور ہے، اور اس سے محنت کی، لوگ اسے بدبو کہتے ہیں، میرا خیال ہے سب سے بہترین خوشبو ہی وہی ہے جو رزق حلال کماتے ہوئے پسینے کی صورت میں جو ہے وہ اللہ کے بندے سے عبیدہ اور ظاہر ہوتی ہے۔ تو اگر وہ اس حالت میں آتا ہے تو پیر صاحب تو پہلے اسے ہاتھ ہی نہیں ملانا پسند کریں گے، اور اگر ہاتھ ملانا ہی پڑ گیا تو گلوز پہن کے ملائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ گلوز موجود نہ ہوئے تو وہ فوراً سینیٹائز کریں گے اور صابن سے جو ہے وہ ہاتھ دھوئیں گے۔ یہ چیز جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ امیروں سے زیادہ غریبوں سے محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نظر میں امیر آئے تو بھی وہیں بیٹھے گا، غریب آئے تو بھی وہیں بیٹھے گا، امیر آیا تو بھی اس کا وہی پروٹوکول ہوگا، غریب آیا تو بھی اس کا وہی پروٹوکول ہوگا۔ کیوں کہ وہ اللہ والے ہیں۔ اللہ والے اللہ کے بندوں میں تفریق نہیں کیا کرتے، اور جو تفریق کرتے ہیں وہ اللہ والے نہیں ہوا کرتے۔ پہلی بات۔
دوسری بات، میرا خیال ہے ہم میں سے اکثریت کسی نہ کسی پیر و مرشد کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی. اب اپنے دل میں غور اور فکر کرنا، تجزیہ کرنا، کتنے پیران عظام ہیں جنہوں نے ہم سے نذرانہ لینے سے پہلے یہ پوچھا ہو کہ آپ کاروبار کیا کرتے ہیں. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل سے پوچھیں کہ کتنے وہ حضرات ہیں جنہوں نے آپ سے نذرانہ تو وصول کیا ہو اور ساتھ یہ وصول کرنے سے پہلے یہ پوچھا ہو کہ یہ رزق کہاں سے آیا ہے، آپ کی کمائی کہاں سے ہے، آپ کا بزنس کیا ہے، آپ کا کاروبار کیا ہے، آپ کے سورس آف انکم کیا ہے، آپ کاروبار کس چیز کا کرتے ہیں، کس طرح پیسہ کماتے ہیں. مجھے بتائیے کس کس کو پوچھا ہے؟ میرا خیال ہے الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. اب پیران عظام اور مشائخ کا کام اصل میں کیا ہے؟ روحانیت کی تقسیم، فیض کی تقسیم، للہیت کی تقسیم، اخلاص کی تقسیم، محبت کی تقسیم، مروت کی تقسیم، بھائی چارے کی تقسیم، اخوت کی تقسیم اور محبتیں بانٹنے والا انداز جو ہے، یہ ایک ولی کامل کی خانقاہ سے اس کے مریدوں اور چاہنے والوں کو سبق ملتا ہے. اور اگر یہ سبق کہیں سے ہمیں نہیں مل رہا تو معذرت کے ساتھ ہمیں وہاں نذرانے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات. اور دوسری بات، آپ جانتے ہیں نذرانہ نظر سے ہے. ہم دانستہ اور نادانستہ بہت سی غلط باتیں بول جاتے ہیں. نذرانہ کس سے ہے؟ بولیں، نذرانہ کس سے ہے؟ نظر سے. کس سے ہے یہ لفظ؟ نظر سے. اور نظر کس کے لیے ہوتی ہے؟ نظر عبادت ہے. نظر کیا ہے؟ انی نظرت للرحمن صوما، قرآن میں اللہ فرماتا ہے نظر عبادت ہے. اور عبادت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. اور یہ لفظ جو ہم نذرانہ کہہ کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یہ لفظ بذات خود غلط ہے. اسے تحفہ کہا جائے، اسے ہدیہ کہا جائے، نذرانہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ نذرانہ عبادت ہے. اور عبادت کس صورت میں لازم ہوتی ہے؟ منت ماننے کی صورت میں اپنے اوپر لازم کی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا. اب وہ جو صدقہ کرنے کی شرط آپ نے لگائی ہے وہ صدقہ نظر ہے، اور نظر عبادت ہے. اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، کسی پیر کے لیے نہیں ہوتی. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں یاد کرنی چاہیے، ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے یہ باتیں. ہاں، یہ جو میں صدقہ کر رہا ہوں ہے کس کے لیے؟ عبادت اللہ کی ہے. ثواب میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو پہنچانا ہے، یہ جائز ہے. ثواب میں نے اپنے پیر و مرشد کو پہنچانا ہے، یہ جائز ہے. نظر کس کی مانی جاتی ہے؟ نظر، یاد رکھنا یہ سبق، نظر صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اللہ کے لیے مانی جاتی ہے. اب ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے مشائخ، میں ہمیشہ کہتا ہوں الا ماشاء اللہ، جو دین سے لگاؤ رکھتے ہیں، جو دین کا کام کرتے ہیں، اللہ انہیں ہمیشہ سلامت رکھے، اللہ ہمیشہ برکتیں عطا فرمائے. لیکن کبھی غور فرمایا، دو طبقے ہمارے، سیاستدان اور کچھ پیران عظام اور کچھ علماء کرام، تین طبقے کر لیں. وہ غریبوں کی محبت میں اتنے آگے چلے گئے، ماشاءاللہ سارے کھرب پتی بن گئے. اور جن کی محبت میں وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، وہ دن بدن تباہی اور تنزلی اور جو ہے پتہ نہیں کہاں گراوٹ کا شکار آپ کو نظر آتے ہیں. یہ جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ تو نہ پراڈوس کی شوق رکھتے ہیں، نہ وہ جو ہے مرسیڈیز کی شوق پالتے ہیں، نہ وہ ہیلی کاپٹر اور اپنے جہازوں کی شوق رکھتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں میں دین کا خدمت کروں، ہمارے ادارے زیادہ چلیں، یہاں تعداد زیادہ ہو، روحانیت زیادہ ہو، علمیت زیادہ ہو، اخلاص زیادہ ہو، امانت و دیانت زیادہ ہو. وہ تو اس پہ فوکس کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں بھی سوچنی چاہیے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ ولی کی علامت کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رؤوہم ذکر اللہ، ولی کی نشانی یہ ہے جب اس کے چہرے کو دیکھو تو تمہیں رب یاد آ جائے. چہرہ اللہ کے بندے کا جیسے اس پہ نظر پڑے تمہیں تمہارا رب یاد آ جائے تو سمجھ لو یہ اللہ کا ولی ہے. یہ غالباً میں بے شمار مرتبہ وہ شعر عرض کرتا ہوں، پتہ نہیں علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ہے یا کسی اور شاعر کا ہے. وہ شعر بڑا پیارا ہے کہ جبہ و دستار کی تحقیق ہے لازم، جبہ و دستار کی تحقیق ہے لازم، لباس خضر میں یہاں راہزن بھی پھرتے ہیں. پتہ نہیں چلتا. ان راہزنوں کو ڈھونڈنے کے لیے اویئرنیس لازمی ہے، اور اویئرنیس یاد رکھنا صرف قرآن و سنت سے آپ کو ملے گی، نہ کسی کی تقریر سے ملے گی، نہ کسی کی تحریر سے ملے گی، نہ کسی کی تحقیق سے ملے گی. اگر اثر رہنمائی چاہتے ہو تو قرآن اور حدیث کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لو. جب آپ قرآن و حدیث کے ساتھ رشتہ مضبوط کر چکو گے پھر دیکھنا، پھر آپ کو تیسری ضرورت پڑے گی معلم کی، استاد کی، مدرس کی. نہ روحانیت بغیر استاد کے ملتی ہے، نہ علمیت کے استاد کے بغیر ملتی ہے، نہ کوئی فن استاد کے بغیر مل سکتا ہے. استاد کی ضرورت پھر ملے گی جو آپ کو قرآن، حدیث اور روحانیت سکھائے اور پریکٹیکل کروائے. آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، دو قسم کی جو ہے وہ نالج میں دو چیزیں بڑی عام ہوتی ہے، ایک تھیوری اور ایک پریکٹیکل.
थ्योरी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए आपको टीचर की ज़रूरत पड़ती है। वो प्रैक्टिकल कराता है, जो साइंसी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको सामने रख के प्रैक्टिकल करवा रहा होता है, तो टीचर की ज़रूरत हमेशा है। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मेरे रब ने मुअल्लिम बनाकर मबूस फरमाया है। तो हज़रात मोहतरम, अर्ज़ करने का मकसद ये है, जिस तरह कि मैंने आपसे अर्ज़ किया, इमाम तहात और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप क्या फिर इरशाद फरमाते हैं, कुरान की सख्त तरीन और सख्त डराने वाली आया मुबारका ये है, क्योंकि यहाँ उस तबके को एड्रेस किया है, खिताब फरमाया है जिसकी मजहबी जिम्मेदारी है। तो अगर हम मज़हब के रास्ते में ही रुकावटें जो है डालना शुरू कर दें, अपने आप को सिर्फ दुनिया के चंद टक्कों के जो है वो मरहून मिन्नत खुद से अपने आप को करार दे दें, फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ और नासिर और हामी नासिर है। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।